جب بھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ سادات و مومنین تشریف رکھیں۔ مفسر اسلام، محقق العصر، مؤذن ولایت امیر المومنین جناب علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب تشریف فرما ہیں، مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ سادات و مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس امام بارگاہ کو تعمیر ہوتے ہوئے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ جو عظیم الشان بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی 3 منزلیں مکمل ہو چکی ہیں۔ مسجد آلریڈی ہمارے پاس ہے اور امام بارگاہ مولا نے اتنی عظیم الشان دے دی ہے، لیکن ابھی اس امام بارگاہ کا کچھ کام باقی ہے، جس میں ایک لائبریری اور ایک مدرسہ بھی بنایا جانا ہے مستقبل میں انشاءاللہ، اور یہ سب ائمہ معصومین اور آپ تمام سادات و مومنین کی معاونت اور مالی تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ کاوش ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہو، اس کا پیسہ ایسی جگہ پہ انویسٹ ہو جہاں سے اسے پروفٹ زیادہ ملے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ مسجد، امام بارگاہ، مجلس یعنی کہ حسین بینک میں جمع ہوتا ہے۔ کسی بھی بینک میں آپ پیسے جمع کرائیں گے، آپ کو 3%، 4%، 5%، حد 10 یا 11% پروفٹ ملے گا، لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی جو سیونگ ہے 70 گنا تک چلی جاتی ہے۔ میں آپ تمام سادات و مومنین سے گزارش کروں گا کہ جتنی زیادہ توفیقات آل محمد نے آپ کو دی ہیں، ان سے بڑھ کر اس مسجد، مدرسے، امام بارگاہ اور لائبریری کے کام میں ہماری مالی معاونت فرمائیں۔ شوکت شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ چند سادات مومنین کو ساتھ لے کر۔ جزاک اللہ۔ یہ گاڑی نمبر 613 باہر راستے میں وکیل آل محمد، مؤذن ولایت امیر المومنین جناب علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہو کر اہل ذکر کا ذکر بیان کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ان کی آمد کرتے ہوئے اور اپنی عبادت سمجھتے ہوئے نعروں کا جواب بھرپور انداز میں دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان بے بہا نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری۔ اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں۔ ہندو شاعرہ ہے روپ کمار دیوی، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے بس علی کے بن جاؤ۔ ہندو شاعرہ ہے، بس علی کے بن جاؤ اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں سے 1 ربائی کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزدان کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں۔ لو کر دیا کونین کو دیوالیہ میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہے ہوں۔ یک زبان نعرہ حیدری۔ درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ کہف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔
جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، جو ارسال کروں وصول کیجئے گا، ہر لفظ ورق دل پہ لکھیے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ جو ارشاد ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا اے رسول اپنی پاکیزہ زبان سے کہہ دیجیے کہ اگر پورے کے پورے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، جو قل لو کان البحر، قرآن پڑھ رہا ہوں، جو میں اپنی طرف سے کہوں اسے دیوار پہ دے مارنا۔ کفر و ایمان کی سرحد پہ خطاب ہے میرا، میزان مصحف میں تولی ہوئی ہے ہر بات۔ کہہ دو اگر سمندر کو سیاہی میں ڈھال دیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ، سمندر کی سیاہی فنا ہو جائے گی، پروردگار کے کلمات لکھے نہیں جا سکیں گے۔ جو آیت تھی میں نے پڑھی، کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ نے داد دی، کچھ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ طبیعت میں جن کے اجلت ہے وہ قرآن منبر پہ لے آئیں۔ سورہ لقمان ہے، کون سا سورہ؟ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اے میرے حبیب، روئے زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنا لیے جائیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون کس پانی میں ہے سماعت کے، جس دل کی بستی میں علی بستا ہے۔ غضنفر کا خطاب ہوتا اس بندے کے لیے ہے، ہاں، جن کا میدا کچا پکا نہیں ہوتا، جنہیں علی کے فضائل پہ الٹیاں نہیں لگتی، ہاں، جن کی ماؤں کے دودھ کا اثر ہے علی کو مان لینا، وہ میری طرف دیکھیں۔ فرمایا روئے زمین کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، ایک درخت سے لاکھوں قلم بن سکتے ہیں۔ ذرا روئے زمین کا حساب کرو، کائنات کے کمپیوٹر مل کے قیامت تک نہیں گن سکتے کہ کتنی کلمیں۔ والبحر یمدہ، سمندر کی سیاہی بنا دی جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اللہ کہتے ہیں مزید 7 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، فرمایا قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکیں گے۔ ادھر والا محلہ ٹھیک ہے بھائی؟ جیتا رہو، کبھی کبھی سر ہاتھ اٹھا دیا کرنا یا سر ہلا دیا کرنا، پتہ چلے آپ بھی ہمارے رفیق سفر ہیں۔ پہلی آیت میں 2 سمندر بتائے، دوسری میں 8 سمندر۔ لکھ کیا نہیں سکتے؟ کلمات، اللہ کے کلمات، جن کو سماعت کا فن آتا ہے وہ 2 منٹ میرا ساتھ دیں۔ میں نہیں کروں گا فیصلہ، میری قوم کے یہ چھوٹے بچے خود فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے کلمات الہی۔ میں آیت پہ آیت پڑھتا جا رہا ہوں، آیت پہ آیت پڑھتا جا رہا ہوں، خود قرآن سے پوچھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن صامت کتاب ہے، قرآن گنگا ہے، بولتا نہیں۔ بھئی بولتا نہیں، اشارے تو کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے نا دوستو؟ آؤ اس گنگے کی انگلی پکڑیں اور ان کلمات کو ڈھونڈیں جنہیں روئے زمین کے قلم نہیں لکھ سکتے، جنہیں 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی۔ سورہ بقرہ، کون سا سورہ؟ آدم سے خدا ناراض ہو گیا، جنت سے نکال دیا، 500 سال رویا، 500 سال کے بعد اللہ کہہ رہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو کلمات بتائے۔ جن کے ذریعے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ پہلا اشارہ ابھی بھی نہیں آیا سمجھ میں، دوسرا اشارہ دیتا ہوں، اب ذہن میں رہے۔ کلمات وہ ہیں 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی، روئے زمین کے درختوں کے قلم نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے۔ جب ابراہیم نے سارے بتا دیے، اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ اب پنڈی والوں ترائی والوں ذہن میں رکھ لینا، یہ کچھ ایسے کلمات ہیں اگر بتا جائیں تو امامت مل جاتی ہے۔ عظمت ایک طرف 8 سمندروں کے سیاہی نہیں لکھ سکتی، دوسری طرف وہ تھوڑی دیر میں ابراہیم نے بتا دیے۔ کون سے ہیں یہ کلمات؟ آگے بڑھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، وہ عقل کے انہیں تو قلموں نے لکھ لیا، انہیں تو کاتب کی سیاہی نے لکھ لیا، یہ وہ نہیں۔ اور آؤ سورہ تحریم پڑھو۔ کون سا سورہ؟ مریم کی بات کر رہا ہے اللہ۔ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اللہ کہتے ہیں مریم اللہ کے کلمات کی بھی تصدیق کرتی تھی اور اللہ کی کتابوں کی بھی۔ کلمات کو الگ گنا، کتابوں کو علیحدہ گنا، کلمات کو پہلے گنا، کتابوں کا نام بعد میں لیا۔ کتابوں میں قرآن بھی شامل ہے، تو تلاش کرو یہ کوئی ایسے کلمات ہیں جن کے پیچھے قرآن چلے تو اس کی توہین نہیں ہوتی۔ نعرہ لگاتے ایسا ہو جو آج ایسا لگا رہے ہو؟ ہاں یا تو سودا کر لو مجھ سے کہ جتنی دیر میں پڑھوں یا نعرے کی چھٹی لے لو یا لگاؤ اپنی مرضی سے، تو پھر اس مہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ کون سے ہیں یہ کلمات جو قرآن کے بھی آگے چلتے ہیں؟ اور آیت پڑھوں؟ اچھا مولا نے شفا دیں۔ سورہ اعراف۔ اور اب بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کا مقدر۔ سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا ہے او ایمان والو، اللہ پر بھی ایمان لاؤ
اور میرے اس رسول پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے. جو کچھ ایسے کلمات ہیں دوستو کہ جن پر ایمان لانا تمہارے رسول پر بھی واجب ہے. بس اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. یہ دائیں بائیں میرے عباس کے علم، اور میں کوئی رات کی تاریکی میں نہیں پڑھ رہا، دن کی روشنی ہے. حجرہ نہیں منبر ہے، مسجد نہیں میدان ہے. کانوں پہ منہ نہیں سپیکر پہ رکھ کے اعلان کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. چھت تک کتابوں کا انبار میری ذمہ داری. تیرے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون سے کلمات ہیں جنہیں روئے زمین کے درختوں کے قلم نہیں لکھ سکتے، 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی؟ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا نحنو کلمات اللہ التی لا تستقصی فضائلنا. فرمایا اللہ کے وہ کلمے جنہیں سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی، وہ ہم 14 کے فضائل ہیں. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ہم ہیں وہ کلمات الہی جن کے فضائل روئے زمین کے درختوں کے قلم نہیں لکھ سکتے، 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی. نہیں، تم نے اپنے 5ویں مولا کا یہ فرمان مانا؟ سب نے مانا. پچھلے محلے والوں دروازے والوں تم نے بھی مانا. تو جب ان کے فضائل روئے زمین کے درختوں کے قلم نہیں لکھ سکتے، 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی، ابھی تو درختوں کے قلم بننا شروع نہیں ہوئے، ابھی تو سمندروں کو سیاہی میں نہیں ڈھالا گیا، پھر علی کے فضائل پڑھنے والے کو نصیری کیوں کہتے ہو؟ سمجھ میں آگئی بات؟ پھر غلو کہاں سے آیا؟ نصیریت کہاں سے آئی؟ جب غضنفر کے دلائل کی چٹان سروں پہ ٹوٹتی ہے، دلائل کا رد تو ہوتا نہیں، پھر یہ نصیری ہے علی کو اللہ مانتا ہے. 1001 جگہ میں مومنین کو گواہ بنا چکا ہوں، اور آج اس جمع غفیر کو بھی گواہ بنانا چاہتا ہوں. میں میدان قیامت میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. علی بادشاہ کی محفل میں تمہیں گواہی دینا ہوگی کہ غضنفر نے ترائی کے منبر سے کہہ دیا تھا کہ جو بندہ علی کو اللہ کہے، اللہ مانے، اللہ سوچے، مشرک، کافر، لعنتی. جو علی کو اللہ کہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن ابھی جانا نہیں، جو اللہ کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں.
میں تو خدا کی قسم اس بندے کی تلاش میں ہوں جس نے پہلی بار میرے مولا کو اللہ کہا تھا. مجھے مل جائے تو اس کی بوٹیاں کر دوں, پرزے کر دوں, قیمہ کر دوں, کیونکہ اس کم ظرف نے ہمارا نقصان کیا ہے. اللہ جانے ابھی علی نے اپنے کتنے فضائل بتانے تھے جو اس کی کم ظرفی کی وجہ سے چھپا لیے. ارادے جو ہاں ہم کم ظرف نہیں کہ علی کو خدا کہیں. جب میرے مولا نے کہہ دیا میں خدا نہیں تو بس نہیں. علی کا کمال ہی یہی ہے کہ خدا نہ ہو پھر خدا والے کام کرے. اور مجھے ذات واجب کی قسم جب ظہور ہوگا میرے امام کا تم سب گواہ رہنا. میں تمہیں یاد دلاؤں گا, سرکار کا منبر لگے گا, میں سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر مولا کے فضائل پڑھوں گا. اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ 1400 سال سے ہم جو سنتے آئے وہ علی کے فضائل تو نہیں تھے, وہ تو فضا کے, کمبر کے, سلمان کے فضائل تھے. جی کیونکہ علی کو جاننے کے لیے, علی کو پہچاننے کے لیے دو عہدوں کی ضرورت ہے. یا خدا ہونا پڑتا ہے تھک گئے تو چھوڑ دوں, میں تو صرف تمہاری محبت کی وجہ سے ہی کھڑا ہوں. سر اٹھانا. ایاز کو پہچاننے کے لیے یا خدا ہونے کی ضرورت یا مصطفیٰ ہونے کی. نہیں سن رکھی تم نے حدیث نبوی, لا یعرف اللہ الا انا وعلی ولا یعرفنی الا اللہ وعلی ولا یعرف علی الا اللہ وانا. فرمایا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے جلی اور علی کے, علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے مصطفیٰ اور کبریا کے. نا تم نے داد دی, شکریہ, واہ کی مہربانی, ہاتھ اٹھائے, ممنون. 3 معرفتیں ہیں. اللہ کو کون جانتا ہے؟ شادباش بولو گے تو بات سمجھ میں جلدی آ جائے گی. اور محمد کو اور علی کو, یعنی اللہ کی معرفت کے وقت 2 چھوٹوں نے مل کر بڑے کو پہچان لیا. اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے میرا جملہ اور کس کے ذہن دل میں اترا ہے. 2 چھوٹے ملے, ایک بڑا پہچانا گیا. جب چھوٹے کی باری آئی ایک چھوٹے کے ساتھ ایک بڑا ملا, پھر پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے. جب سب سے چھوٹے کی باری آئی معرفت اتنی مشکل ہوئی, دونوں بڑے اکٹھے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ علی وہ کلمہ الہیہ ہے
میرا عامر دل کرنے لگا ہے ایاز، الحمدللہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، کھلے چہرے بتا رہے ہیں، رخسار کی سطریں بتا رہی ہیں۔ تو ایک بات آئی ہے سامنے، ہدیہ ہے تمہارا، تحفہ ہے، سنبھال لینا۔ سناؤں؟ علی بادشاہ آگے آگے جا رہے ہیں، سلمان پاک پیچھے جلدی جلدی آ رہے ہیں۔ مڑے بغیر علی نے کہا سلمان کیوں آ رہے ہو؟ جیو جیو، جب تک تمہارا جی چاہے تب تک جیو۔ کیوں آ رہے ہو؟ سلمان دوڑ کے آگے آیا، سلام کیا، میری طرف دیکھنا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا خیارت الرحمن و یا سر الایمان تفضل علی سلمان حل خلق اللہ کل شیء من کن من الانس والجان۔ کہنے لگا اے رحمان کا چناؤ، اے رحمان کا انتخاب، اے ایمان کے راز، سلمان پر کرم کر۔ کیا مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرے سے عرش تک، جن سے انسان تک، کیا اللہ نے ہر شے کو کون سے بنایا ہے؟ ہاں دیکھو، یہ علم کی قسم، علی بادشاہ نے کہا تھا سلمان سے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ لفظ ہے اعلم یا سلمان وقت تم ہو الا ان اہل الغفران۔ کہا سلمان مجھ سے سن لو، لیکن اسے چھپائے رکھنا، صرف اس کو بتانا جس کی نجات کا تمہیں یقین ہو۔ تو میں اپنے سارے مجمع پر یقین رکھتے ہوئے بتانے لگا ہوں، بعد میں مجھے توہین علم اور اپنی ناقدری کا احساس نہ ہونے دینا۔ مولا کیا اللہ نے ہر شے کو کون سے بنایا؟ فرمایا ان کن مؤلف من القاف والنون فالقاف المستدیرہ والنون المدورہ مخلوقتان من خلق اللہ من ای شیء خلقہم اللہ وحول ای شیء تدوران یا سلمان۔ فرمایا سلمان کون بنتا ہے کاف اور نون سے؟ کاف بھی مخلوق ہے، نون بھی مخلوق ہے، ان دونوں کو اللہ نے کس سے خلق کیا؟ العظمت للہ۔ نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ شجرہ نسب کس رخسار پہ لکھا جاتا ہے اور مودت کی آیت کس کی پیشانی پہ ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کاف مستدیرہ ہے، نون مدور ہے، یہ دونوں گولائیاں بتاتی ہیں کہ یہ دونوں حرف کسی قبلہ حقیقت کا طواف کر رہی ہیں۔ سلمان وہ کون ہے؟ مولا میں کیا جانوں؟ فرمایا واللہ انا امر الذی ہوا بین الکاف والنون۔ سلمان اللہ کی قسم، کن کے کاف اور نون میں جو امر ہے وہ امر میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تم بھی جیو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک، ہاں اگلی زندگی پھر سردار دے دے گا۔ میں تم سے راضی، میرا شاہ نجف راضی، زیادہ تنگ نہیں کرنا، تھوڑا سن لیا جائے مگر ستھرا، اور میری مجلس کے بعد حساب کر لینا کہ کتنے جواہر میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیے۔
فرمایا کن کے کاف اور نون میں جو امر ہے وہ امر میں علی ہوں. اچھا مولا. فرمایا سلمان اب یہ جو اگلے جملے ہیں میں شکایت نہیں کر رہا تمہاری سماعت کی، کیونکہ بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرنا بھی کم ظرفی ہے، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اسے ان کانوں سے نہیں سننا، دل شادباش دل کے کانوں سے. دو علموں کے درمیان خطابت کی میری ذمہ داری، ترلائی کے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر اور اللہ کی عدالت تک میں ضامن. توفیق شاہ نجف سے مانگنا. علی بادشاہ فرما رہے ہیں، اور اسی جملے کے لیے میں نے کہا تھا میں دیکھوں گا کہاں کیا لکھا جاتا ہے. فرمایا سلمان والذی نفس علی بیدہ انا الکلمۃ التی قالها ربی ثلاثا قال اولا وخلق الکائنات قال ثانیا ورزق البریات وقال ثالثا وقسم المخلوقات من النار الى الجنات. فرمایا سلمان میں علی اللہ کا وہ کلمہ ہوں جسے 3 دفعہ اللہ کو بھی بولنا پڑ گیا. بلے بڑی بات. فرمایا میں اللہ کا وہ کلمہ ہوں جسے 3 دفعہ میرے خالق نے میرے مالک نے بولا. مولا کب اب آج میں دروازہ بند کراؤں یا ضمانت دیتے ہو؟ کیونکہ فیصلہ کیے بغیر میں جانے نہیں دوں گا. ہاں یہ منبر کی قسم جھوٹ بولوں تو بطول کی بد دعا لگے مجھے. اس سے بڑی بد دعا کوئی منبر حسینی پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اس دعا بد دعا پر بھی جو شک کرے پھر اپنے شجرے کی تفتیش خود کرے. جو علی میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس سے بھی ہزاروں گنا اونچائی پہ میں نے علی کو دیکھا ہے، مگر نہ میں نے علی کو اللہ کہا ہے نہ علی میں شک کیا ہے. یہی تو امتحان ہے کہ خدا بھی نہ کہو اور علی کے فضائل میں شک بھی نہ کرو، بس پھر ہر شے تمہاری. علی نے کہا 3 دفعہ میرے خلاق کو بھی میرا نام لینے کی ضرورت پیش آئی. اب میں آہستہ آہستہ عربی پڑھوں گا، کسی اور عالم سے جہاں سے تسلی ہو ترجمہ کروا لینا. انا الکلمۃ التی قالها اللہ ثلاثا 3 دفعہ اللہ اس کلمے کو بولا، میں وہ کلمہ ہوں. کب توجہ. فرمایا قالها اولا وخلق الکائنات. فرمایا کون کوئی کاف اور نون نہیں تھا جب اللہ نے کائنات بنانا چاہی. یا علی کہا کائنات بن گئی. ارادے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا کسی کو؟ ادھر والے دوست ٹھیک ہیں؟
जियो। फरमाया क़ालहा अव्वलन व खलक़ल कायनात, जब कायनात बनाई तब मेरे नाम से, तवज्जो, व क़ालहा सानियन व रज़क़ल बरियात, फरमाया जब अपनी मखलूक को रोजी बांटना चाहिए, फिर यार ही कहा नहीं, मेडल तो उसे मिलना चाहिए ना जो कौन से कायनात का बनना मान लेगा। या अली कहने से नहीं मानेगा है। हालांकि अली तो नाम भी मुश्तरका है, इसका भी है उसका भी है। इसीलिए तो सारा कुछ यही है। और देखना फरमाते तीसरी दफा कब कहा, कालहा सालिसन वक़स्समल मखलूकात मिनन नार इलल जन्नात, फरमाया पहले अल्लाह की सारी मखलूक की रूहें इकट्ठी थी, बस तीसरी बार अल्लाह ने या अली कहा, तकसीम हो गई, जन्नत वाले इधर चले गए, जहन्नम वाले इधर चले गए। समझ में आएगा? तो मालूम हुआ यह भी अज़ल का फैसला है कि या अली ही वो जुमला है जो जन्नती और जहन्नमी को तकसीम करता है। तुम्हारी बख्शिश का फैसला वहां से हो चुका है, उसे अल्लाह बदल नहीं सकता, और जहन्नमियों का फैसला भी वहां हो चुका है, उसे भी अल्लाह तब्दील। हाँ, जन्नत जाने में तुम्हारा कोई शुबो नहीं, लेकिन भोली कौम, मैं तुम्हें जन्नत से आगे ले जाना चाहता हूं। देखो जहां तक जन्नत का ताल्लुक है, मैं जल्दी बस 2 मिनट में ही समेटने लगा हूं अपने बयान को। मेरी तरफ देखना, पांचों के पांचों घर में बैठे हैं, सहने ततहीर में, रसूल किसी सोच में है। बतूल ने पूछा बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटा वादा तो हम कर बैठे हैं कि अपने हुबदार को जहन्नम नहीं जाने देंगे, लेकिन मैंने कयामत तक आने वाले हुबदारों के किरदार देखे, सोच में हूं इन्हें बख्शवाऊं कैसे। 2 साल की उम्र थी मौला हुसैन की या 3 साल की, खेल रहे थे, उठे, कहा नाना जान घबराने की जरूरत क्या है, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए खल्क नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी की। है? अल्लाह ने हमें अपनी मारिफत के लिए बनाया, मगर हमने की। वहब तो निस्फ हसनाती ले मुजरबी शियत अभी, मैंने अपने बाबा के गुनाहगार शियों को अपनी आधी नेकियां हिबा कर दी। थक गए हो? जैसे मौला हसन थे, खड़े हो गए, फरमाया लस्ता बे अकरम मिन्नी कद वहब तो निस्फ हसनाती, हुसैन तुम मुझसे बड़े करीम तो नहीं हो, मैंने भी अपनी आधी नेकियां दे दी। बतूल ने मुस्कुरा कर कहा लस्तमा बे अकरम मिन्नी कद वहब तो निस्फ हसनाती, तुम दोनों मिलकर भी मुझसे बड़े करीम नहीं हो। बतूल फरमाती है मैंने भी अपनी आधी नेकियां अपने शौहर के गुनाहगार हुबदारों को दे दी। अली ने देखकर कहा लस्तुम बे अकरम मिन्नी, तुम सारे मिलकर मुझसे बड़े करीम नहीं हो सकते, मेरे नाम अमल में तो ऐसी नेकियां हैं, मैं यूं करके यूं करूं, शकलैन की बंदगी पे भारी। समझ गए ना? मैं यूं करूं और यूं हाथ लाऊं, यानी एक ज़रब, शकलैन से भारी। मैंने भी अपनी आधी नेकियां
اپنے حبداروں کو دے دی. توجہ, رسول نے سر اٹھایا, فرمایا یا علی لستم باکرم منی قد وہبت نصف حسناتی. یا علی میں وہ عابد ہوں جس نے بے دل معبود کے دل کو سیر کر دیا. مجھے روکنا پڑ گیا, بس کر تھوڑی عبادت کر. تم سارے مل کر مجھ سے بڑے کریم نہیں, میں نے بھی اپنی آدھی نیکیاں تیرے شیعوں کو دے دی. فوراً جبریل آیا, اللہ کہہ رہا ہے لستم باکرم منی قد غفرت لشیعۃ علی بلا حساب. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے بڑے کریم تو نہیں ہو, میں نے علی والوں کو بے حساب بخش دیا ہے. جو تو نہ تمہاری نجات میں شک ہے نہ بخشش میں, لیکن مولوی کے چکر میں آ کے جنت کے پیچھے دیوانے نہ ہو جانا. وہی جنت جسے بغداد کی ناپاک گلیوں میں علی کے 8ویں درجے کے نوکر ٹکے ٹوکری نیلام کرتے پھرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, مٹھی بھر مٹی دیتے ہیں جنت, اسی جنت میں جاؤ گے جہاں سالے کی اونٹنی بندھی ہے, جہاں قابیل کا کوا ٹائیں ٹائیں کر رہا ہے, جہاں بلمباور کا گدھا ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے, جہاں یوسف کا بھیڑیا غرا رہا ہے, جہاں اصحاب کہف کا کتا بھونک رہا ہے. جاؤ علماء سے پوچھنا, یہ سارے جانور جنت میں جائیں گے. آؤ بس چھوڑ دیا, سمٹ گیا میرا بیان. جب میدان محشر میں جاؤ گے اللہ پوچھے گا لماذا جئتم, کیا لائے ہو؟ کہنا جئنا بولایت علی ابن ابی طالب, ہم علی کی ولایت لائے ہیں. اللہ آزمانے کے لیے پوچھے گا جنت دے دوں راضی ہو؟ گھاٹے کا سودا نہ کرنا. وہی سجدہ کر کے کہنا پالنے والے ہمارے جوہر کو بے قیمت نہ کر, علی لائے ہیں صلے میں علی چاہتے ہیں. علی مانگنا, کیونکہ علی جنت میں نہیں ہوگا. میں عالمانہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں علی جنت میں نہیں ہوگا. ایاز کاظمی ایک سید کو میں جانتا ہوں, اور بھی بیٹھے ہوں گے, یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. اس سید کو صدقہ کھلاؤ گے؟ انہیں کھلاؤ, تمہارا ایمان دیکھوں. یہاں کانوں پہ ہاتھ, جو 1400 سال کے بعد ہے اسے صدقہ نہیں کھلاتے. اور علی سیدوں کا سید ہے, جنت علی کے بچوں نے صدقہ کر دی ہے, خود جنت میں رہے گا. سارے مل کے اونچا بول کے حیدری. بسم اللہ جیو. ہاں بس علی مانگنا, ختم ہوگی بات.
کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ دو فرمائشیں تھیں آقا جی کی، بانی مجلس کی، انہی کی فرمائش کی تکمیل میں صرف دو فکریں، اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میں صاحب نہ بھی پڑھتا، بہریاز پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے بڑی شد و مد سے کہا ہے کہ 2 جملے اس کے مصائب کے ضرور کہہ دیجئے گا جس نے بیک وقت 2 چیزیں توڑ دیں۔ گھوڑے سے اتر کر ایک تو حسین کی کمر توڑ دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی اللہ، گھوڑے سے میں بددعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں اشک بار نہ ہوں، جس نے گھوڑے سے اتر کے حسین کی کمر توڑ دی اور ساتھ زینب کا مان توڑ دیا۔ ہاں بس توجہ کے لیے میں نے جملہ کہا تھا، وہ ہو گئی ہے۔ 1400 سال سے سن رہے ہو، میں لمبائی چوڑائی میں جا کر تمہارا وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تصور قدے سے رابطہ کرو۔ زین چھوڑی عباس نے، کرسی چھوڑی حسین نے، اللہ اکبر۔ ریاض شاہ جی، حسین وہ صابر ہے جو اکبر کی برچھی دیکھ کے نہیں رویا، عباس کے علم کی قسم نہیں رویا۔ اللہ جانے تھا کیا، ابھی عباس کی لاش سے دور تھا، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ دے مارا، کربلا کی ریت اٹھا کے زلفوں میں ڈالی، گریبان چاک کر کے حسین نے ماتم بھی شروع کیا، اور حسین نے عباس کا نوحہ بھی پڑھنا شروع کیا۔ کیوں؟ کر کیا رہے تھے؟ یہ تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، خادم ہوں تمہاری قوم کا، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی میری زبان پہ فالج گر جائے، جو کچھ مقتل میں پڑھا ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ کیوں رو رہا ہے حسین؟ 9 لاکھ کے 9 لاکھ شامیوں حرامیوں کے دل میں غصہ عباس کے متعلق تھا۔ جو ہی عباس نے زین چھوڑی، حسین کو شامیوں نے آتے ہوئے دیکھا، عباس کی لاش سے کوئی ٹکڑا کاٹتے ہیں، نیزے پہ چڑھا کے کہتے ہیں اسی کے آسرے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا، اسی کے پہرے کی آواز پہ سکینہ سوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ بس ہو چکا ہے پرسہ، میں چھوڑنے لگا ہوں۔ بہت رویا حسین۔ علامہ حبیب اللہ کاشانی کی روایت سنانے لگا ہوں تمہیں، جو انہوں نے اپنے مقتل میں لکھی ہے۔ رویا، جی بھر کے رویا، پھر کہا عباس جو تیری لاش کی حالت ہے، اگر میں تجھے خیمے لے جاؤں میری سکینہ مر نہیں جائے گی؟ مولا میں خود بھی کہنے والا تھا کہ مجھے خیمے لے کے نہ جانا، میں سکینہ سے نادم نہیں ہونا چاہتا، شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ یہی لفظ خدا کی قسم، ممبر کی قسم، عربی کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ لکھتے ہیں جیسے دن بھر کا تھکا ہارا مزدور شام کو چادر کندھے پہ ڈالے سست قدموں سے گھر لوٹتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے سست قدموں سے حسین خیمے کی طرف لوٹے، اندر آئے، بس 1 منٹ سے بھی پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، زمین پہ بیٹھ گئے۔ زینب نے ریاض بھائی کو اشارے سے پوچھا، حسین بھی اشارے میں بتا رہے ہیں، جیسے 4 سال کی بطول کھڑی تھی، دوڑ کے بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالیں، بابا میرا غازی۔ حسین نے آہستہ آہستہ کہا بیٹا تو حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے، صبر کر، تیرا چچا مارا گیا،
بھائی یہ کہنا تھا بنڈی والوں. سکینہ نے تڑپ کے باپ کے گلے سے باہیں نکالی, کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا, اکبر تو خیمے آیا, میرا غازی کیوں نہیں آیا؟ میرے عباس کا لاشا کیوں نہیں آیا؟ حسین نے دیکھا حقیقت بتا دوں تو بچی مر جائے گی. حسین نے کہا سکینہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تیرا چچا 34 سال کا کڑیل جوان ہے, میں عباس کی لاش نہیں اٹھا سکتا. جیسے کھڑی تھی دوڑی, زینب کی کلائی میں ہاتھ ڈالا, پھپھی اٹھو, اماں لیلا اٹھو, پھپھی کلثوم اٹھو, میرے ساتھ میدان چلو, میرے عباس کا لاشا خیمے لے آؤ, میرا بابا لاشا نہیں اٹھا سکتا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر ائمہ معصومین بیان فرما رہے تھے. قبل اس کے سید الذاکرین مبلغ اسلام سید ریاض حسین شاہ